बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इसकी वजह यह है कि पिछले एक वीक पहले मेरे वालिद साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। एक अचानक हमारे घर के अंदर एक बहुत बड़ा सदमा था हमारी फ़ैमिली के लिए। तो उस दौरान मैं हाज़िर नहीं हो सका और यकीनन फिर इस कंडीशन ऐसी थी कि उसमें जितनी भी अपडेट्स आई मैं आप लोगों तक वो नहीं पहुंचा सका। जिन लोगों ने मेरे साथ ताज़ियत की बज़रिया सोशल मीडिया, टेलीफोनिकली, और जो लोग मेरे पास तशरीफ़ ले आए इस गम के और दुख के मौके पर, मैं उन सब का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके घरों में सलामती रखे, उनके वालिदैन का साया उनके सर पर सलामत रखे। इस दौरान नाज़रीन बहुत सी अपडेट्स आई जो मैं आपसे शेयर तो नहीं कर सका और उन पर अब बात भी नहीं हो सकती क्योंकि वो काफ़ी पुरानी खबरें हो गई हैं। इसमें जस्टिस बंदयाल साहब जो थे उनकी रिटायरमेंट हो गई, जस्टिस फैज़ ईसा साहब तशरीफ़ ले आए, नए पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस बने। और सबसे जो तकलीफ़ दे वाक़या था वो अमार आबाद फ़ारूक वाला था। एक मासूम बच्चा, उसकी जान चली गई और भी बहुत से वाक़यात हुए। लेकिन अब चूँकि वो सारी खबरें बहुत पुरानी हो गई हैं तो उन पर मैं किसी किस्म की बात नहीं कर सकता। वो सारी अपडेट्स अब तक किसी न किसी ज़रिए से पहुँच चुकी हैं। आज जो मेरा आपकी खिदमत में आने का मकसद है वो दो इंतहाई इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। एक तो आपको पता चला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगले इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। इसकी डेट क्या है और इसके इलेक्शन के हवाले से आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं, आज इस पर हम बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट बात करूं क्योंकि मैंने जो लंबी बात करनी है, जो थोड़ी मैंने डिटेल बयान करनी है, वो एक इंटरनेशनल सिनेरियो है इस वक्त जो इंडिया और कनाडा के दरमियान हो चुका है। यानी इंडियन और कनाडा के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा खला आ चुका है। उसकी वजह क्या है और आगे जाकर वो क्या सूरत हाल अख्तियार कर सकती है, इससे इंडियन इकानमी और कैनेडियन इकानमी पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, हम इस पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इब्तिदा करते हैं पाकिस्तान की खबर से। चूँकि पाकिस्तानी है तो सबको ज़रूरत भी इस बात की है, इंतज़ार भी होता है कि हमारी पाकिस्तान के हवाले से जो हॉट न्यूज़ आ रही हैं हम तक वो पहुँचे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर अगले इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। सारे लोग चामगोइयाँ कर रहे थे कि इलेक्शन को 2 साल तक आगे घसीटा जाएगा, कुछ कह रहे थे कि इलेक्शन होंगे ही नहीं, कुछ कह रहे थे मार्शल लॉ की तरफ सूरत हाल चली जाएगी। खैर, मैंने एक बहुत पहले जब मैंने वीडियो की थी जब इंतहाई हालात पीक पर चले गए थे इमरान खान साहब के हवाले से भी और बाकी जो इदारे हैं उनके हवाले से भी, इमरान खान साहब तब अभी अरेस्ट नहीं हुए थे, मैंने तब भी कहा था कि पाकिस्तान की सिचुएशन जो भी हो, हालात जिस तरह की भी हो जाएं, ये एट दी एंड इलेक्शन के अलावा कोई सलूशन नहीं है और ये सारे इदारे समझते हैं इस बात को। और आखिरी सलूशन जो है वो इलेक्शन ही है। इसमें देर सवेर हो सकती है लेकिन ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन ना हो, डिले हो या कोई और नया सेटअप जो है वो लाने की कोशिश की जाए। तो मौक़िफ़ मेरा अब भी यही है कि इलेक्शन के अलावा कोई सलूशन नहीं है और कोई भी इदारा जो है वो कोई रिस्क नहीं लेगा और इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। तो हाँ, इसमें क्या क्या सूरत हाल हो सकती है वो खदशा है, उसका इज़हार किया जा सकता है। लेकिन 95% में अभी भी कह रहा हूँ कि सूरत हाल इलेक्शन की तरफ जा रही है और इलेक्शन ही होंगे। खैर, इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का ऐलान करवा दिया है। यानी जब हम जनवरी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये 2024 में इलेक्शन होंगे, 2023 में इलेक्शन नहीं हो रहे। तो 2024 के पहले महीने में इलेक्शन आखिरी हफ्ते में इनकाद करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट की है। आखिरी हफ्ते में डेट क्या होगी इस पर कोई स्पेसिफिक डेट या टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, लेकिन एक ड्यूरेशन जो है वो बता दी गई है कि इतने टाइम के बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। उसके लिए जो हल्का बंदियों की तारीख दी गई है वो 27 सितंबर की तारीख है कि 27 नवंबर की तारीख है कि 27 नवंबर को हल्का बंदियां जो हैं वो मुकम्मल कर दी जाएंगी। अच्छा, जब हल्का बंदियां हो जाती हैं तो उसके बाद जो अगला मरहला आता है वो उन पर एतराज़ात होता है और मुशावरत होती है। तो उस मुशावरत के लिए 3 दिन दिए गए हैं। यानी 30 नवंबर तक हल्का बंदियों के बाद हतमी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा कि किस हल्के के अंदर कितने पाकिस्तान के अंदर टोटल हल्के होंगे और किस हल्के के अंदर कितना वोट होगा। एक मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूं, चूंकि डिटेल में बात नहीं की जा सकती। तो इस वक्त जो नया वोट पाकिस्तान में शामिल हुआ है वो ऐड करके हम अगर देखें तो तकरीबन 12 लाख और 70 करोड़ और 15 या 20 लाख के करीब, 12 करोड़ 70 लाख और 70 करोड़ और 15-20 लाख इस वक्त पाकिस्तान में टोटल वोट है। इसके अंदर अगर हम ख़वातीन वोटर को देखें तो तकरीबन 5.5 करोड़ जो है ख़वातीन वोटर है और 6.5 करोड़ के करीब जो है, और 6.5 करोड़ से ऊपर बनता है ये वोट बैंक जो है वो मेल वोट होगा या मर्दों का वोट होगा। इसी तरह पंजाब के अंदर तकरीबन कोई है 6.5-7 करोड़ के करीब वोट है।
2-2.5 کروڑ کے قریب ووٹ بینک جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے، 2-2.5 کروڑ کے قریب جو ووٹ بینک ہے وہ KPK کے اندر ہے، اسی طرح گلگت بلتستان اور سارے ایریاز کا یہ ٹوٹل ووٹ بینک بنتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز اس میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے اس وقت وہ آلموسٹ 60% سے زیادہ پاکستان کی یوتھ ہو چکی ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ووٹ بینک کا جو 60% ہے یعنی 8 سے 9 کروڑ ووٹ جو ہوگا وہ یوتھ کا ہوگا، یہ میل بھی ہوں گے اور فیمیل بھی ہوں گے۔ اور یوتھ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سمبل کے طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ یوتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ کون لوگ الیکشن لڑ سکیں گے کون نہیں لڑ سکیں گے، تو اس میں ایک اوورآل بات کریں تو شاید پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملے، وہ پرانے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ وننگ ہارسز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صورتحال جو ہے اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے نئے کینڈیڈیٹ کو بھی لے کے آتی ہے تو الیکشن کی جو پکچر ہوگی وہ یہ بدل سکتے ہیں، کیونکہ ووٹ بینک جو ہے وہ تحریک انصاف کا وہ بالکل بھی کم نہیں ہوا، نہ وہ ٹوٹا ہے، الٹا بڑا ہے۔ اور جس طرح الیکشن کروانے کے لیے یہ جا رہے ہیں، جو سمت چل رہی ہے الیکشن کی، اس میں اگر ہم دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک پہ کسی قسم کا کوئی فرق پڑے گا اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک کم ہوگا۔ اگر آپ بے شک کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو، جس طرح وہ ایک کہاوت بنی ہوئی کہ عمران خان صاحب اس وقت اگر کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں الیکشن کے لیے تو وہ بھی جیت جائے گا، تو بالکل اس طرح کی ہی سچویشن ہے کہ اگر عمران خان صاحب کوئی نئے کینڈیڈیٹ بھی لے کے آتے ہیں تو شاید وہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں ایز کمپیئر ٹو اولڈ کینڈیڈیٹ یا ایز کمپیئر ٹو وننگ ہارسز، جیسا کہ اب شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا باقی بڑے لوگ ہیں جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 100% چھوٹی ہوتی ہے کہ ان کی وکٹری ہوتی ہے۔ تو اگر یہ لوگ اب نہ بھی ہوں تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو صورتحال ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی واپسی کی اناؤنسمنٹ تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور انتظامات اور تیاریاں بھی ہو گئی ہیں۔ اب رکاوٹ یہ بن رہی ہے کہ میاں صاحب جب تشریف لے آئیں گے تو ان کا استقبال کون کرے گا اور کہاں پر کرے گا۔ تو استقبال کی جب بات آتی ہے تو یقیناً استقبال تو پھر پبلک نہیں کرنا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پبلک آئے گی کہاں سے، پبلک کو اگر لانا ہے تو کیسے لایا جائے، پبلک کو کیا بہانہ بنایا جائے۔ کیا اب یہ عوام نون لیگ کی تو بریانیوں پہ تو آ جایا کرتی تھی، یہ بہانوں پہ اور یہ جھوٹے وعدوں اور لاروں پہ تو یہ آ جایا کرتی تھی، لیکن اب جو سچویشن ہوئی پڑی ہے، مہنگائی کا دور ہے، غربت ہے، افلاس ہے، لوگوں کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو اس صورت اور پھر جو پچھلے 16 ماہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کا جو دڑن تختہ کیا اور عوام کی جو صورتحال جو بنا کے رکھ دی ہے اور جتنا رگڑا لگایا ہے اس قوم کو، جو غریب اور جو بالخصوص جو متوسط طبقے کے ساتھ جو انہوں نے حال کیا ہے، اس کے بعد تو ان کو کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، ان کا استقبال کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس میں ایک میں ضمناً یہ بات ایڈ کرتا چلوں، راجہ ریاض صاحب کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں وہ بڑی منتیں اور ترلے کر رہے ہیں اور جو کہا کرتے تھے کہ اب مجھے یہ پچھاڑتے بھی نہیں ہیں، تو وہ لندن چلے گئے تھے کچھ عرصہ پہلے اور لندن سے انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب سے اور اس میں انہوں نے ایک خوشخبری دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس بار مجھے پچھاڑ لیا ہے اور انہیں پچھاڑنے کے بعد انہوں نے ٹکٹ کا بھی وعدہ کر دیا ہے اور راجہ ریاض صاحب نے یہ اعلان کیا کہ میں بھی واپس آ رہا ہوں اور میں نے سرگودا روڈ سے بذریعہ موٹر وے میں فیصل آباد کے اندر انٹر ہوں گا اور انہوں نے ترلے کیے ہیں، ہاتھ جوڑے ہیں، پاؤں پکڑنے کی کوشش کی ہے ویڈیو پیغام میں کہ اللہ کا واسطہ ہے، خدا کے لیے میرے استقبال کو تو آ جانا، اگر تھوڑی سی بھی اگر فیصل آبادی جو لوگ ہیں اگر وہ ان میں کوئی راجہ ریاض صاحب جو ان کی خدمات ہیں ان کا اندازہ اگر ہو اور ان کا احساس ہو جو انہوں نے پچھلے کچھ عرصہ میں فیصل آباد کے لیے کی ہیں، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ میری منت ہے، ترلہ ہاتھ جوڑتا ہوں، میں نے اب نون لیگ کا ٹکٹ مجھے دے دیا ہے، پہچان لیا گیا ہے، اب وہ نہیں پہچانتے تھے والی بات پرانی ہو گئی ہے، تو میرے استقبال کے لیے تو نکل آنا، میں آ رہا ہوں۔ اب وہ اندازہ ہوگا کہ وہاں سے جب انہیں پہچاننے کے لیے لوگ نکلیں گے تو وہ ان کا استقبال کس شے سے کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، تو اس کے بعد آگے پتہ چلے گا کہ باقی مسلم لیگ نون والے جو ہیں ان کا جب لیڈر آئے گا لاہور کے اندر یا پاکستان کے اندر تو ان کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی اور بھی نون لیگ نے ڈیزائن کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ میاں نواز شریف کو رات کے اندھیرے میں لے کے آئیں، یعنی رات کے اندھیرے میں جس طرح بھاگے تھے یہ، اسی طرح رات کے اندھیرے میں لے کے آئیں اور جو مینار پاکستان ہے اس کے اندر برقی کمکمے لگا کر ایک سجا دیا جائے، ایک ماحول بنایا جائے اور بجائے اس کے کہ ہم لوگ دکھائیں، ہم لائٹیں دکھاتے رہیں، خالی کرسیاں پڑی ہوں اور لائٹوں پہ کیمرے مروا کے کہ یہ دیکھو جی اتنے بڑے اتنے زیادہ لوگ جم گھٹ پتنی کیا کچھ ہو گیا، تو اس میں جو بھی لوگ ہوں گے تھوڑے بھی ہوں گے وہ زیادہ نظر آئیں گے۔
خوف ہے، مسلم لیگ نون رسک نہیں لینا چاہ رہی ہے میاں نواز شریف کے استقبال کا کہ وہ استقبال کے لیے انہیں ہم لے کے آئیں پاکستان یا نہ لے کے آئیں. تو ان کے آنے سے سیاسی ماحول میں گرما گرمی آئے گی، صورتحال مزید واضح ہو جائے گی کہ الیکشن کی طرف یہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، اور الیکشن اگر ہوں گے تو اس کے لیے پکی ڈیٹ کیا ہوگی. 30 نومبر کو بہرحال اگر یہ 30 نومبر کو حلقہ بنیوں کی فائنل فہرستیں جو ہیں اگر وہ ووٹر لسٹ کی شائع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد الیکشن کروانے کے لیے صرف 54 دن بچیں گے، اور یہ 54 دن جنوری 2024 کے آخری ویک میں پورے ہو رہے ہیں. بہرحال حالات جو بھی ہوں، معاملات جس طرح کے بھی ہوں، الیکشن کوئی بھی پارٹی جیتے، عوام کو حق رائے دہی کا اختیار ہونا چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے، یہ گڈ نیوز ہے، حوصلہ افزا خبر ہے کہ پاکستان کے اندر بہرحال الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس بار اعلان کسی اور نے نہیں کیا، خود الیکشن کمیشن نے کیا. دوسری خبر انڈیا اور کینیڈا کے حالات کے حوالے سے ہے کہ وہ حالات کس طرح خراب ہوئے ہیں. چونکہ یہ ویڈیو میری تھوڑی لینتھی ہو گئی ہے تو اس کے لیے پھر میں پارٹ 2 بات پوری کروں گا. کہ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے، اگر یہ الیکشن ہوں گے تو یہ کب تک ہو جائیں گے، اور کیا الیکشن کمیشن کے اعلان کے بعد اب صورتحال بن سکتی ہے الیکشن کی. اور دوسری اس میں اپنی رائے کا کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور آپ نے کرنا ہے کہ میاں نواز شریف اگر پاکستان میں تشریف لے آتے ہیں تو ان کا استقبال کس طرح کیا جائے گا. کیا مسلم لیگ نون اپنے لیڈر کا استقبال کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا انہیں بری طرح ناکامی ہوگی. انشاءاللہ باقی انڈیا اور کینیڈا کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ میری دوسری ویڈیو کا انتظار کیجئے گا. اسی ویڈیو کے پارٹ 2 کے اندر وہ سینیریو، اس کی پوری ہسٹری میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. والسلام.